نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ہوئے
تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری ہاتھ میں پکڑی اور وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی اور ہاتھ حلقوم پر رکھا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، بس امتحان ہی مقصود تھا آپ کی ایثار جرأت کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس سے پہلے جمعۃ المبارک کے 2 خطبات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان پر آپ نے سماعت فرمائے، جن میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانیاں اور ان کے امتحانات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ اس وقت میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی پررحمت باحکمت اور مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم میں سے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ بیان کر کے سنا دیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں سے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا، وہ زبان کے سچے اور وعدہ کے پکے تھے۔ ان انبیاء علیہم السلام کی سیرت بیان کرنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنا بھی جائزہ لیں۔ اگر ہمیں اپنے کردار میں گفتار میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو اس کی اصلاح کریں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے سچے نبی تھے، وعدہ پورا کرنے والے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ بذات خود تو اللہ کی عبادت گزار، فرما بردار، شب زندہ دار، اپنے رب کے حضور قیام، رکوع اور سجدے کرنے والے تھے ہی، لیکن اپنی حد تک ہی نہیں، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کی پابندی کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس لیے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے بڑے ہی برگزیدہ اور پسندیدہ بندے تھے۔ تو ان آیات کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ ان میں سے ایک وعدہ انہوں نے اپنے باپ اللہ تعالیٰ کے خلیل، جد انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، جسے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور جب سو کر اٹھے تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر وہ خواب سنایا اور فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اس عمر کو پہنچے جب ماں باپ کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بچپن گزار چکا ہے، جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اب ان قریب یہ ہماری زندگی کا سہارا بننے والا ہے، ہمیں یہ کما کر دے گا، ہمیں یہ کھلائے گا، ہمیں اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے لٹا کر تیری گردن پہ چھری چلا کر تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ کیا اللہ کی راہ میں گردن پیش کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ فرما بردار اور وفادار بیٹے نے کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا عمدہ جواب دیا، جسے سن کر باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہا ابا جان، اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا خواب عام خواب نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملا ہے فوراً اس کی تعمیل کیجئے، عمل کیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ باپ سے وعدہ کر لیا۔ اب گھر سے نکلتے ہیں، ماں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بڑے شوق سے تیار کیا۔ ماں بھی ایک نیک اور فرما بردار خاتون، انہوں نے یہ نہیں کہا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو ہمیں تنہا چھوڑ کر بے آباد جنگل میں چلے گئے، میں اکیلی نے اس کی نگہداشت کی، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اب جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ وفادار بیوی نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں باپ اور بیٹا انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، اسلما جس کے معنی ہیں اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، عام الفاظ میں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان کے معنی ہے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والا، اور سچے دل سے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں، جو اپنے رب کے حکم کو مان لے، تسلیم کر لے، اور دل و جان سے تسلیم کرے، اور تسلیم کرتے ہوئے اس کے دل میں کوئی ملال نہ ہو، بلکہ شوق سے، بڑے ذوق سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کا حکم مان لے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار رہے، تو وہ ہے مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی مسلمان تھے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بڑا احسن، بڑا اچھا، بڑا پیارا دین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے منہ پھیرنے والا، اعراض کرنے والا، انحراف کرنے والا آدمی عقل مند نہیں بلکہ وہ بے وقوف ہی ہوگا۔ الا من صفیہ نفسہ، وہ بڑا بے وقوف آدمی ہوگا، کم عقل ہوگا جو ملت ابراہیم علیہ السلام سے اعراض کرے گا۔ وہ ابراہیم کہ جسے ہم نے اس دنیا کے اندر بھی منتخب کر لیا، چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے حکم دیا، اے ابراہیم اس کام کے لیے تیار ہو جا، اسلم، تیار ہو جا، فرما بردار ہو جا، انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا، کوئی عذر بہانہ پیش نہیں کیا، بلکہ فوراً کہہ دیا کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے تیار ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ بھلا اس سے بہتر دیندار، مسلمان، ایماندار اور ہو کون سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے رب کا فرما بردار بن کر رہا اور نیکوکار بن کر رہا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ملت ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ کون ابراہیم؟ کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا گہرا اور پیارا دوست بنا لیا۔ تو اس جگہ پہ فرمایا فلما اسلما، جب دونوں باپ اور بیٹا تیار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اپنے رب کے حکم کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ یا اس کا ترجمہ اس طرح سنیں، کسی اللہ والے نے اپنے انداز میں بیان کیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، میرا پیارا اسماعیل کر کے حکم دے تعمیل جانثار ہو گیا،
حکم اللہ دا آیا جس دم بولیا آپ خلیل پیارے بیٹے جلدی کر لے منگیا رب جلیل ہنس کے بولیا جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا اور پیاری ماں نے نال محبت پیارا لال سجایا آخری واری لخت جگر نو سینے نال لگایا میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا باپ اور بیٹا پہنچے جس دم ہو کے خوب تیار چھری گلے دے چھری بیٹے دے گلے تے رکھی بولیا رب غفار چھری کٹیا ناوال ہویا دمبا حلال بے سرار ہو گیا رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی اے میری تا قیامت دنیا اندر زندہ رہ سی سنت تیری ایہو پاک ہے قرآن جدا واقعہ بیان ایہو پاک ہے قرآن جدا واقعہ بیان یادگار ہو گیا فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین دونوں باپ اور بیٹا اپنے رب کا حکم مان کر گھر سے نکلتے ہیں قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں عجیب منظر ہے باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں گردن پیش کرنے کے لیے ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے کبھی ایسا منظر دیکھا کبھی کسی باپ بیٹے نے ایسا سفر کیا اور انسان کا ازلی دشمن ابلیس جو قدم قدم پہ انسان کو اپنے رب کے حکم سے ہٹانے کے لیے اپنے پیچھے لگانے کے لیے زور لگاتا ہے اور ہر حربہ استعمال کرتا ہے آ گیا ام اسماعیل سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کہتا ہے ہاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے تیرے خامند ابراہیم علیہ السلام تیرے اکلوتے بیٹے تیرے لختے جگر اسماعیل کو کس طرف لے جا رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں پوچھا کیا ہونے والا ہے بتایا انہوں نے آگے سے فرما دیا اگر یہ ہمارے رب کا حکم ہے تو ہمیں انکار نہیں اگر ہمارا رب اس طرح راضی ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنے کا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان اسی لیے نمازی یہاں سے لاجواب ہوا ناکام ہوا آگے بڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کے پاس ایک ہی بیٹا ہے جو آپ نے اپنے رب سے دعائیں مانگ مانگ کر رو رو کر لیا ہے ابھی تو یہ آپ کے ساتھ
چلنے پھرنے کے قابل ہونے والا ہے اور آپ کی زندگی کا سہارا بننے والا ہے، آپ اسے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں، یہ کام نہ کریں۔ سمجھ گئے یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، مجھے اپنے رب کی راہ سے روکنا چاہتا ہے۔ زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور ایک ایک کر کے اس کی طرف پھینک دیں اور پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ دور ہٹ گیا، تھوڑا سا آگے بڑھے، وہ پھر آ گیا خیر بخواہ بن کر، ناصح بن کر، اپنی بات کو پھر دہرایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی عمل کیا، پھر دور چلا گیا، تیسری بار پھر آ گیا، انہوں نے پھر یہی عمل کیا، پھر دور ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام حج کرنے والوں کے لیے اس عمل کو رکن بنا دیا، یعنی رمی جمار، جمرات کو کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، اس لیے کہ جو حج ہے اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ تمام حج کرنے والے جب تک یہ عمل نہیں کریں گے ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ابلیس ملعون کو اس طرح اپنے سے دور کیا۔ ہمارے پاس بھی آتا ہے ابلیس، ورغلاتا ہے، بار بار آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ فجر کی اذان ہوئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، آجو نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، مگر ابلیس بھی آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے تھپکیاں مار مار کے، نم نم، سو جا سو جا، علیک لیلۃ طویلہ، ابھی رات بڑی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، کوئی بات نہیں، اگر اب اٹھے گا نیند خراب ہوگی، صحت خراب ہو جائے گی، اپنی نیند پوری کر، اور نیند پوری کرنے کے بعد پھر جب جاگ آئے نماز پڑھ لینا۔ جو اٹھ کر اللہ کے گھر میں آ گیا کامیاب ہو گیا، اس پہ اس کا رب راضی ہو گیا۔ اور جس نے ابلیس کی مان لی، جاگ کر پھر سو گیا، شیطان بڑا خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر پھر وہ کیا انعام دے کر جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یہ لے میری طرف سے تحفہ۔ یہ بے نمازوں کے لیے ابلیس کا تحفہ ہے۔ تو وہ لوگ ناکام اور نامراد ہو گئے جو اپنے رب کے حکم سے غافل رہے اور سوئے رہے، اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر اپنے رب کے سامنے سر کو نہ جھکایا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا میں قربان گاہ میں پہنچ گئے۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل
الٹا لٹا دیا تاکہ ہماری یعنی باپ بیٹے کی نظریں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، کہیں دیکھ کر مجھے ترس نہ آ جائے، اس لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری کو تیز کر کے گردن پہ چلایا، سمجھے کہ گردن کٹ گئی ہے، لیکن جب دیکھا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل زندہ اور سلامت الگ کھڑا ہوا ہے اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ بنا؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، بس ہم نے آزمانا ہی تھا، دیکھنا ہی تھا، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو امتحان لیا جاتا ہے نا، جس سے امتحان دینے والا سمجھتا ہے کہ یہ پیپر، یہ سوال بڑا مشکل ہے، کیسے حل کروں گا، لیکن وہاں انہوں نے اس کو مشکل نہیں سمجھا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ بڑا مشکل کام تھا لیکن انہوں نے مشکل نہیں سمجھا، بلکہ امتحان لینے والے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا جس میں دونوں باپ اور بیٹا کامیاب ہوئے، پاس ہوئے اور پورے اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے خود اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے کر، کفارہ دے کر، یعنی جنت سے ایک دمبا منگوا کر، ذبح کروا کر، اسے فدیہ دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اب اللہ نے ان کے لیے انعامات کے دروازے کھول دیے۔ پہلے امتحان ہوتا ہے، جب امتحان دینے والا کامیاب ہوتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اب اللہ انعامات سے نواز رہے ہیں، ایک انعام نہیں، دو نہیں، کئی انعامات۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ ہم نے رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان کی زبان پر یہ جاری کروا دیا کہ جب بھی ان میں سے ان کا نام لینے والا کوئی نام لیتا ہے تو ساتھ علیہ السلام کہتا ہے، سلام علی ابراہیم کہتے ہیں نا۔ بے شک وہ ہمارے محسن بندے تھے، ہمارے مخلص بندے تھے، ہمارے مومن اور پیارے بندے تھے۔ ہم نے ان کو جو ایک بیٹا عطا کیا تھا، ہماری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے اسے بھی بچا لیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ایک اور بیٹے اسحاق کی بشارت سنا دی، جوڑی ملا دی، وہ بھی بچ گیا۔ ایک اور دے کر ہم نے ان کی جوڑی ملا دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ساتھ یہ بھی بشارت سنا دی کہ نبیًّا مِّنَ الصالحین، جو تجھے تیرا بیٹا اسحاق ملے گا وہ بھی صالحین میں سے ہمارا نبی ہوگا۔ یہیں پہ بس نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اب اسحاق کو جو آگے بیٹا یعقوب ملے گا وہ بھی نبی ہوگا، یعقوب کو جو بیٹا ملے گا وہ بھی نبی ہوگا۔ بلکہ اے ابراہیم علیہ السلام جا، اب کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئیں گے تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ اس لیے ان کا لقب ہے نا جد انبیاء علیہ السلام۔ تو حضرات یہ قربانی کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی اہمیت اور اس کے چند احکام اور مسائل بھی توجہ سے سماعت فرما لیں۔ بعض لوگ ہیں ہمارے معاشرہ میں نام نہاد مسلمین، جو کہتے ہیں یہ قربانی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، البتہ جو یہاں سے مکہ میں حج کے لیے جائیں نا، حاجیوں کے لیے ضروری ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر سال مسلمان قربانی پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی مال ضائع کرتے ہیں، یہ رقم عام فقراء، مساکین، غرباء میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اس موقع پر آ کر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ جب دیکھتے ہیں نا، ہم ایک گھر موجود ہے اور مکان اور قیمتی کوٹھیاں، مکانات بنا رہے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر کئی گاڑیاں، تو انہیں بھی چاہیے نا ایک سادہ سا مکان رکھیں، سادہ سی سواری میں گزارا کریں، اور باقی رقم جو ہے نا فقراء مساکین میں تقسیم کریں۔ لیکن ادھر نہیں، اللہ کے جو شاعر ہیں، جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، ان سے مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ آئیے قرآن کے الفاظ میں سنیے، سورہ الکوثر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں نازل فرمائی، حالانکہ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج اللہ نے مدینہ میں سورہ الحج نازل فرما کر حج کو فرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کثیر بڑی تعداد میں بہت سی بھلائیاں عطا کی ہیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے، اللہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، آپ کو مٹانے والا دشمن خود مٹ جائے گا، آپ کا نام روشن ہو جائے گا۔ یہ حکم کہاں آیا؟ مکہ المکرمہ میں۔ اور قربانی کا فائدہ اللہ تعالیٰ مخالفین سے، دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کے بارے میں 2 رکوع نازل فرما کر آخر میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ خود ایسے مسلمانوں، ایسے ایمان والوں کی طرف سے خود ان کا دفاع کرے گا۔ اللہ ان کو مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں جانور پیش کرو، قربانی کرو، اللہ تعالیٰ کئی مصائب اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جگہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا حکم صرف ہم نے آپ کو ہی نہیں دیا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان سب کے لیے قربانی کا حکم تھا اور وہ کیا کرتے تھے۔ البتہ ان کے ایام، طریقہ کار مختلف تھے، لیکن جس کے لیے قربانی کرنی ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ معبود برحق اکیلا اللہ ایک ہی ہے۔ یاد رکھیے، حج اور قربانی اس کی بنیاد توحید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی قربانی پیش کی، مقصد توحید تھا، لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا کہ معبود برحق نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارہ ہے، نہ کوئی لکڑی کا بت، نہ کوئی پتھر کا بت، صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سورہ الحج میں آخر میں اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا، وہ اس کی تعمیل کرتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، لہٰذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کریں۔ آگے فرمایا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو کسی مغالطہ میں، کسی دھوکہ میں نہ رکھے، بلکہ آپ اللہ کا حکم مان کر اس پہ عمل کرتے رہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے، اور 10 سال مسلسل آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ 10 سنین، 10 سال آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، حالانکہ ہر سال آپ نے حج نہیں کیا۔ آپ نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے صرف آخری سال، جو کہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج یہی تھا، حجۃ الوداع۔ حج 1 ہی کیا ہے، زیادہ نہیں کر سکے آپ، لیکن قربانی آپ نے ہر سال کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ حج کے لیے ضروری ہے اور حج کرنے والے کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ باطل بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اسے قربانی کرنی چاہیے، اور جو طاقت ہونے کے باوجود، توفیق ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، پھر اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے قربانی کی اہمیت، اگرچہ واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن دلائل اتنے ہیں، تاکید اتنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، جو ہماری اصطلاح میں جس کی بار بار تاکید کی گئی۔ تو لہٰذا جسے اللہ نے توفیق عطا کی ہے نا، اسے کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پورے گھر کی طرف سے 1 قربانی ہی کفایت کر جاتی ہے۔ جتنے گھر میں زندہ لوگ ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے 1 قربانی ہی کافی ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی، اور جس جانور میں 7 حصے ہیں وہ پورا جانور بھی کر سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ جانور مدینہ سے لے کر آئے، اور اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی طرف سے مبلغ بنا کر یمن میں بھیجے گئے تھے۔ آپ مدینہ سے مکہ گئے اور حضرت علی یمن سے مکہ میں آئے، اور وہاں سے کافی جانور لائے، جو کہ ملا کر ان کی تعداد پوری 100 بن گئی۔ آپ نے وہ تمام 100 جانور ان کی قربانی کی، 100 جانوروں کی قربانی کی۔ آپ نے 63 جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 جانور حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے ذبح کیے۔ اور اسی طرح کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ قرض لے کر یا جس پہ قرض ہو وہ قربانی کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہی ہمارے بھائی جب خوشی کے موقع پر جو رسمیں کرتے ہیں، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، اس وقت یہ نہیں پوچھتے کہ قرض لے کر یہ رسم کر سکتے ہیں کہ نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ اور جب قربانی کا وقت آتا ہے پھر مسئلے پوچھتے ہیں۔ بہرحال قرض کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اگر انسان غریب ہے، مقروض ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، کسی سے کچھ لینا نہیں، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ قرض اٹھا کر قربانی کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہاں اگر کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں لین دین ہوتا رہتا ہے، تو جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں قرض لے لوں اور 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد میں ادا کر سکتا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے، اسے کرنی چاہیے۔
اور اسی طرح میت کی طرف سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جب انسان وفات پا گیا اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا بس وہ کر گیا۔ اگر اس نے نیت کی ہے، پیسے جمع کیے ہیں اور وقت آنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو اس کے پیسے جو اس نے جمع کیے ہیں قربانی کے لیے اس کی کرنی چاہیے، اس کا قرض بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے جو روزے رہ گئے ہیں وہ بھی رکھنے چاہیے۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی فرما بردار بیٹا ماں باپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہی ہے تو کر لے، لیکن وہ جو قربانی کرے گا وہ پورا کا پورا جو گوشت ہے وہ تقسیم کرے گا، کیونکہ وہ صدقہ ہے، بشرطے کہ اس نے اپنی بھی کی ہو، جو زندہ ہیں ان کی طرف سے وہ دوسری ہوگی اور وہ پورا صدقہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور خریدنے سے پہلے دیکھو لا تذبح الا مسنہ، جو دو دانتا جانور ہے جسے ہم دوندا کہتے ہیں وہی خرید کر ذبح کرو، خواہ وہ اونٹ ہو یا اونٹنے، بیل ہو یا گائے، بکرا ہو یا بکری، چھترا ہو یا بھیڑ، سب کے لیے دیکھنا چاہیے کہ دوندا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا الا ان یعسر، اگر مشکل بن جائے دوندا نہ مل رہا ہو تو پھر جزع بھیڑ کا جو 6 ماہ سے زیادہ ہو، صحت مند ہو، وہ خرید کر سکتے ہیں جب دوندا نہ مل رہا ہو۔ جب عام مل رہے ہیں تو پھر دوندا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور خریدتے وقت یہ دیکھو کہ وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، ایسا مریل کمزور لاغر نہ ہو کہ جو ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہ سکے۔ اور یہ عام بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو خوبصورت اچھی اور پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا کرو، ولا تیمموا الخبیث، اور جو ناقص نکمی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں دینے کا سوچو بھی نہ۔ تو صحیح جانور خرید کر اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ یہ تو ہیں جانوروں کے اوصاف، اور قربانی کرنے والوں کے بھی اوصاف ہیں کچھ جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سورہ الحج کا مطالعہ کریں، پڑھیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے گوشت کی، تمہارے خون کی، جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے نزدیک جو چیز پسند ہے، جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ ہے تمہارے دلوں کا تقوی۔ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرو، ریاکاری سے بچو، شہرت سے بچو۔ یہ جو ہمارے بھائی جانوروں کی ویڈیو بنا کر آگے بھیجتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، میرا اتنا خوبصورت جانور، اتنا قیمتی جانور، بھی کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ راضی کسے کرنا ہے؟ یاد رکھیں اگر اللہ ناراض ہے، پوری دنیا راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا خوش ہوتی ہے ہو، نہ نہیں ہوتی نہ ہو، اکیلا اللہ راضی ہو جائے یہی کافی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور بھی ذبح کیا ہے قربانی میں، اور نر بھی، دونوں طرح کے، دونوں جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور اسی طرح بعض حضرات بھینس یا بھینسا قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، علماء کی مختلف آراء ہیں، بعض جائز کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں۔
جو جائز قرار دیتے ہیں وہ گائے پہ قیاس کر کے، تو جس چیز میں اختلاف اشتباہ پایا جائے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ جب باقی جانور عام مل رہے ہیں تو وہ جانور خریدنے کی ضرورت ہی کیا جس میں شک اور شبہ پایا جائے۔ بہرحال شک والے چیز سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح بعض بھائی قربانی کی گائے میں یا بیل میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کر لیتے ہیں، جبکہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جو عقیقہ ہے وہ صرف اور صرف چھوٹے جانوروں کا ہوتا ہے، بکرا ہو یا چھترا، نر ہو یا مادہ۔ اگر اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، ایک جانور اگر بیٹا عطا کیا ہے تو 2 جانور عقیقے کے لیے گائے یا بیل میں حصہ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، 9 ذو الحج۔ فرمایا کہ یہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ اس لیے تمام حضرات مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے وہ کم از کم 9 ذو الحج کا جو روزہ ہے نا وہ ضرور رکھیں۔ اگر کسی کو اشکال ہو کہ یوم عرفہ تو 8 ذو الحج کو آتا ہے، وہاں 9 ہوتی ہے، ادھر 8، تو وہ 2 روزے رکھ لیں اگر تسلی نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر ایک روزہ 9 ذو الحج کا رکھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام اعمال صحیح اور مسنون طریقہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔